من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ انتہائی خوبصورت کلام پیش کرنے لگا ہوں، محبت سے سماعت فرمائیے۔ شاعر کہتا ہے کہ قلب و جگر میرا ہے سرکار کی گلی میں، قلب و جگر میرا ہے سرکار کی گلی میں، قلب و جگر میرا ہے سرکار کی گلی میں، قلب و جگر میرا ہے سرکار کی گلی میں، روح و نظر فدا ہے سرکار کی گلی میں، روح و نظر فدا ہے سرکار کی گلی میں، اور شمس و قمر ہے روشن میرے نبی کے صدقے، شمس و قمر ہے روشن میرے نبی کے صدقے، ہر ذرہ پر ضیاء ہے، ہر ذرہ پر ضیاء ہے سرکار کی گلی میں، گلی میں ہر ذرہ پر ضیاء ہے سرکار کی گلی میں، قلب و جگر میرا ہے سرکار کی گلی میں، گل گل سیتا ہے دنیا مہکا دیا ہے اس نے، گل گل سیتا ہے دنیا مہکا دیا ہے اس نے، تو پھول بھی کھلا ہے، تو پھول بھی کھلا ہے سرکار کی گلی میں، گلی میں تو پھول بھی کھلا ہے
سرکار کی گلی میں اور وہ کیسا لمحہ ہوگا جب لوگ یہ کہیں گے، وہ کیسا لمحہ ہوگا جب لوگ یہ کہیں گے امجد بھی جا رہا ہے، شاہد بھی جا رہا ہے، سرکار کی گلی میں شاہد بھی جا رہا ہے، سرکار کی گلی میں آقا مجھے سنبھالو جیسا بھی ہوں نبھالو، آقا مجھے سنبھالو جیسا بھی ہوں نبھالو، میری یہی دعا ہے، میری یہی دعا ہے، سرکار کی گلی میں میری یہی دعا ہے، سرکار کی گلی میں۔ اور آخری شعر، دنیا آخرت کی ہر شے وہیں سے پائی، دنیا آخرت کی ہر شے وہیں سے پائی، جو مانگا مل گیا ہے، جو مانگا مل گیا ہے، سرکار کی گلی میں جو مانگا مل گیا ہے، سرکار کی گلی میں ہر درد کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے، سرکار کی گلی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسَهُ۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔
تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی نسبت سے اور دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، اس طلب کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کائنات کی سب سے محبوب ہستی، اولین اور آخرین کے سردار، خاتم الانبیاء، رحمت کائنات، محبوب کائنات، وجہ کائنات، حسن کائنات، رحمت للعالمین، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک انعام کا تذکرہ فرمایا۔ جو سورت مبارکہ آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی گئی، قرآن کریم کی وہ سورت ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی، سب سے مختصر ترین سورت ہے سورۃ الکوثر، اور اس سورت میں 3 مختصر آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا اعطینا کل کوثر، بے شک ہم نے ہی آپ کو کوثر عطا فرمائی، ہم نے آپ کو عطا فرمائی کوثر۔ کوثر کیا ہے؟ اس کا آسان مصداق اور سب سے سہل ترجمہ کہ کوثر کہا جاتا ہے خیر کثیر کو، خیر کثیر۔ اس دنیا میں جتنی خیر کی چیزیں ہیں، بھلائی کی چیزیں ہیں، راحت کی چیزیں ہیں، وہ سب اس لفظ کوثر کے اندر داخل ہے۔ اللہ نے جب اپنے محبوب کو کوثر دے دی تو اس کا مطلب دنیا کی ہر خیر آپ کو دے دی گئی، اور وہ بھی کثیر مقدار میں، جس میں قلت کمی نہیں، ہر خیر آپ کے پاس آ گئی۔ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا اصول ہے۔ اللہ پاک دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پہ شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اب ہر نعمت کے لیے شکر کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیں سیکھنا پڑے گا اپنے بزرگوں سے، علماء سے، اہل دین سے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہیں اللہ نے اپنی نعمتوں کے شکر کا طریقہ بھی خود سکھایا۔ آپ کیسے شکر ادا کریں؟ دنیا کی ساری خیریں آپ کے حوالے ہیں، شکر کریں کیسے؟ فرمائے فصل لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونحر، آپ اپنے رب کے لیے
قربانی دیجیے. شکر کے لیے کتنے اعمال بتائے گئے جی؟ 2 اعمال. پہلا عمل فصلی اور دوسرا عمل ونحر. نماز بھی پڑھیے، جانور کو ذبح بھی کرے، نحر بھی کیجیے، اور یہ دونوں کام چونکہ بطور شکر کے ہو رہے ہیں، اور شکر صرف کس ذات کا ہوتا ہے؟ اللہ کا. لربک. آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے جانور کی قربانی کریں، نحر کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر دے دی. اور جب آپ شکر اس انداز سے ادا کریں گے تو اللہ پاک نے آگے ایک وعدہ فرمایا، ان شانئک ھو الابتر. ان 2 اعمال کی پابندی پر ایک خاص انعام آپ کو ملے گا کہ بے شک جو آپ کا دشمن ہوگا، آپ کے لیے برا سوچنے والا ہوگا، آپ کی تکلیف پر خوشی منانے والا ہوگا، ہم آپ سے کہہ دے رہے ہیں کہ ان شانئک ھو الابتر. آپ کا ایسا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، اس کا تذکرہ مٹ جائے گا. میرے دوستوں بزرگوں، میں جس بات کی طرف آپ ساتھیوں کا ذہن لانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا دماغ کو حاضر کریں. جو دن چل رہے ہیں، جو عشرہ چل رہا ہے، جو ایام اور جو مہینہ چل رہا ہے ذوالحجہ کا، اس میں بہت بڑا تذکرہ اور سب سے زیادہ تذکرہ وہ قربانی کے عمل کا ہو رہا ہے. قربانی کا عمل. اور قربانی کے بعض جانور ایسے ہیں کہ جنہیں چھری کے نیچے ذبح کیا جاتا ہے، اور بعض جانور ایسے ہیں جنہیں چھری کے ذریعے سے نحر کیا جاتا ہے. دونوں میں فرق ہے. کون سا جانور ایسا ہے جسے ذبح کرتے ہوئے لٹاتے ہیں دوستو؟ اس میں بکرا ہے، دمبا ہے، گائے ہیں، بھینس ہے، اونٹ بھی نہیں. ایک جانور ایسا ہے کہ جب اس کو ذبح کرنے کا وقت آتا ہے تو اگر وہ بیٹھا ہوا ہو، اگر وہ لیٹا ہوا ہو، تب بھی اس کو کھڑا کیا جاتا. وہ کون سا جانور ہے؟ اونٹ. اونٹ میں ذبح نہیں، اونٹ میں نحر ہے. اور نحر کیا جاتا ہے حلق کے اندر. اس عمل کے لیے ضروری ہے کہ اس جانور کو کھڑا کیا جائے گا. اب خاص طور پہ نحر کا تذکرہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ قرآن کریم اترا عرب معاشرے پہ، عرب ماحول میں، اور عربوں کے ہاں قربانی کے لیے سب سے پسندیدہ جانور وہ کون سا تھا؟ اونٹ تھا. بات سمجھ گئے؟ اسی لیے علماء نے لکھا کہ قربانی کے جانور کی افضلیت کا تعلق وہ ماحول کے ساتھ ہوگا. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ شاید میں قربانی میں دمبا ذبح کروں تو وہ افضل ہوگا. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ قربانی کا عمل جہاں سے چلا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو جانور ذبح ہوا وہ کون سا تھا؟ وہ دمبا تھا، مینڈا تھا. تو لوگ سوچتے ہیں شاید اس میں فضیلت زیادہ ہے. علماء نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ اس ماحول کے اندر اس جانور کی قدر زیادہ تھی. مینڈا اترا. جب اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اس وقت کے عرب ماحول میں اونٹ کی قدر زیادہ تھی. اسی لیے کئی احادیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
مثال دی اونٹوں کی دی. مشہور حدیث ہم نہیں سنتے کہ اگر کسی کی محنت اور دعوت پہ ایک بندہ ایمان لے آئے یہ اس کے لیے سرخ اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے. حدیث سنی ہے نا دوستو. اونٹ کی مثال کیوں دی؟ حالانکہ اس سے کئی گنا زیادہ مہنگی چیز سونا ہے، چاندی ہے. ماحول کو دیکھا جاتا. اب اس مسئلے کو آپ سامنے رکھ کر اپنے ماحول میں آ جائیں. اپنے ماحول میں ہمارے ہاں جو ماحول ہے اس میں آپ بتائیں ہمارے سامنے گائے ہیں، دمبا ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے اور بکرا ہے. کس جانور کی قدر بھی زیادہ ہے اور قیمت بھی زیادہ ہے؟ کوئی بتا سکتا؟ جی، بکرے کی. بکرے کی قیمت کیا ہے؟ زیادہ ہے، ہر چیز سے زیادہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کی قیمت زیادہ ہے ہمارے ماحول میں. اس لیے اگر ایک بندے کے پاس سہولت ہو، وسعت ہو، اسباب ہو، مال کی فراوانی ہو اور وہ چاہے کہ میں تو کر سکتا ہوں، میں افضل سے افضل قربانی کروں، تو تمام جانوروں میں اس کے لیے افضل کون سا ہوگا؟ بکرا ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر ایک بندہ یہ چاہے کہ میری وجہ سے لوگوں کو راحت ہو، سہولت ہو، گوشت زیادہ مل جائے، اس نیت کے ساتھ اگر یہ کرے گا تو پھر گائیں بیل افضل. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو ایک مسئلے کی بات ہے، لیکن صورت پہ غور کریں دوستو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خیر کثیر دی گئی، نعمت دی گئی، آپ کو نوازا گیا. اب جب شکر کا موقع آیا اللہ نے فرمایا آپ نماز پڑھیے. اس امت پہ دن میں کتنی مرتبہ نماز فرض ہے؟ 5 مرتبہ. ہر مسلمان سلیم الفطرت وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے باجماعت پڑھ لوں. اور اللہ نے جس کو سمجھ دی ہو، ہمت دی ہو، سمجھ بوجھ دی ہو، یہ دن بھر کے نفلی اعمال کا اہتمام بھی کرتا ہے. اشراق پڑھتا ہے، چاشت پڑھتا ہے، مغرب کے بعد اوابین پڑھتا ہے، رات نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے. یہ تو نماز ہے. لیکن نماز کے ساتھ اللہ نے بطور شکر کے ایک اور عمل جوڑ دیا. اگر تم چاہو کہ تمہارے پاس کثیر خیر باقی رہے، تم سے جائے نہیں. آج دیکھیں نا، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جو محنت سے جمع کیا مال، کاروبار، تجارت، گھر، اسباب رزق، یہ مجھ سے جائے نہیں، یہ محفوظ رہے. یہ صورت طریقہ سمجھاتی ہے. یہ بندہ نماز کا اہتمام شروع کرے، اور اگر اس کے پاس سہولت ہے تو اللہ کے لیے جانور کی قربانی پیش کرے. اور اس امت کے پاس قربانی کے سب سے افضل ایام وہ کتنے ہیں دوستو؟ 3 دن جو آنے والے ہیں. اب ان 3 دنوں کے اندر جو بندہ جانور ذبح کرے یا اونٹ نحر کرے، گویا یہ اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو پورا بھی کر رہا ہے. تو ایک انعام تو دوستوں کیا ملے گا کہ جتنے ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا ہوگا، وہ چیزیں محفوظ ہو جائیں گی. اس لیے قربانی کا عمل خوب جذبے کے ساتھ، خوب اہتمام کے ساتھ، خوب فکر کے ساتھ، خوب محبت کے ساتھ کیا جائے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، سمجھنا چاہیے قربانی کے سے متعلق جو احادیث آئی ہے، آج بڑی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی. آپ کتنا ناراض ہوئے، وہ ہستی جو کائنات کے لیے رحمت ہے، شفقت ہے،
اتنا ناراض ہوئی کہ کیا فرمایا، مَن وَجَدَ سَعَةً لِأَن يُضَحِّيَ وَلَمْ يُضَحِّ، جس کے پاس قربانی کی وسعت اور طاقت موجود تھی اس نے پھر بھی نہیں کی، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، یہ ہمارے عید کی نماز کی جگہ کے قریب بھی نہ آئے، قریب بھی نہ آئے۔ اتنا ناراض اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے کہ ان دنوں کا محبوب عمل امتی نے چھوڑ دیا۔ اس لیے قربانی کو چھوٹا عمل سمجھ کے نہ کیا جائے، اس کی عظمت کو دل میں لا کے، یہ انبیاء سے چلتا ہوا عمل ہے دوستو، پیغمبر کی قربانی سے چلتا ہوا عمل ہے۔ اس لیے جب قربانی کے احکامات آئے تو احادیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کی زندگی میں کسی سال قربانی کو ترک نہیں فرمایا، کسی سال بھی۔ جس سال حج میں تشریف لے گئے، حج پہ سن 9 ہجری، اگلے سال انتقال ہوا۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے حج کے موقع پر کتنے اونٹ نحر فرمائے؟ جی 100 اونٹ، 100 اونٹ نحر فرمائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حج کے موقع پر۔ کیوں؟ آپ کی ذات کے لیے تو ایک حصہ کافی تھا۔ امت کو ایک تربیت دی، ایک ترغیب دی کہ جس کے پاس جتنی وسعت ہو، جتنی سہولت ہو، جتنے اسباب ہو، وہ اس عمل کو خوب لگ کے کرے۔ اور مدینہ منورہ کی زندگی میں آپ کی قربانی کا معمول کیا تھا، وہ بھی سیکھنا چاہیے دوست۔ صحابی فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے ہمیں بلایا، سمجھایا، بتایا، جاؤ میرے لیے ایسا مینڈھا خرید لو، ایسا دمبا خرید لو کہ جو سینگوں والا ہو۔ کس والا ہو؟ سینگوں والا ہو، اور ایسا ہو کہ جو دیکھتا سیاہی میں ہو، چلتا سیاہی میں ہو، بیٹھتا سیاہی میں ہو۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے دوستو۔ جس کے سینگ ہو، ٹھیک ہے، معلوم ہوا کہ سینگ والا جانور اللہ کے پاک پیغمبر نے پسند فرمایا، پھر دمبے میں خاص طور پر۔ پھر آپ نے اس کی رنگ کی نشاندہی فرمائی کہ جو دیکھتا ہو سیاہی میں۔ کیا مطلب؟ محدثین نے فرمایا یہ جو آنکھیں ہوتی ہیں نا جانور کی، آپ نے دیکھا ہوگا بعض جانور سفید ہوتا ہے اور آنکھوں کے ارد گرد سیاہ رنگ ہوتا ہے، بلیک کلر کی آنکھیں، پورا جسم سیاہ، سر آنکھوں کی سیاہی، چلتا سیاہی میں ہو۔ کیا مطلب؟ چاروں پیروں کے جو نیچے کا رنگ ہوگا، پیر کے جو نیچے کا حصہ ہے وہ سیاہ ہوگا۔ بیٹھتا سیاہی میں ہو، جانور جب بیٹھتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ ایک کروٹ پہ بیٹھتا ہے، پیٹ کا ایک حصہ زمین پہ لگا دیتا ہے نا، اس کے پیٹ کا حصہ سیاہ ہو۔ آپ کبھی غور کریں، آپ کو ایسے دمبے نظر آئیں گے کہ جس میں آنکھوں کی پتلیوں کے ارد گرد سیاہی ہوگی، پیروں میں سیاہی ہوگی، پیٹ پہ سیاہی ہوگی، باقی پورا سفید ہوگا۔ سفید سیاہ رنگ کا جو کمبینیشن ہے نا دوستو، یہ اللہ کے پاک پیغمبر نے پسند فرمایا۔ رنگ کا اہتمام، سینگوں کا اہتمام۔ پھر فرمایا موجوعین، جو دونوں خسی ہو، سمجھتے ہیں نا، خسی جانور ہو، اس کو پسند فرمایا۔ اور 2 منگائے اور ذبح کیا۔ صحابی فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے اپنا ایک پیر مبارک اس مینڈے کے کندھے پر رکھا، جیسے رکھ دیتے ہیں، پھر چھری رکھی۔ پہلا جانور ذبح فرمایا تو اپنی نیت سے فرمایا، اپنی نیت سے۔ پھر دوسرے دمبے کو لٹایا، پھر اس کے کندھے پر پیر رکھا، اب چھری چلائی
فرمایا قیامت تک آنے والی امت کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قربانی پیش فرمائی. یاد رکھا، امت کیسے آپ کو بھول سکتی؟ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی کا عمل شریعت کا تقاضا تو ہے، اللہ کا حکم تو ہے، واجب تو ہے، ضروری تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کا شکر بھی. اس لیے اہتمام سے ہو، کیف متفق نہیں. بعض لوگ ایسے آدم بیزار سے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کیا یہ دیکھنا ہے اور کیا وہ دیکھنا ہے، بس جو ہے لے لو. ایسا بھی نہیں ہے دوست. ٹھیک ہے، ریاکاری، دکھلاوا، شہرت، سمعہ، یہ منع ہے، لیکن اس طرح مریل سڑیل جانور لینا، کمزور ڈھانچوں جو ہڈیوں کا ڈھانچہ وہ لینا، باوجود وسعت طاقت کے ایک ڈھیلا ڈھالا جانور لینا، یہ بھی مکروہ اور ناپسندیدہ. اہتمام ہے، امت اہتمام کرتی ہوئی آئی ہے. یہ تو آج ہم سست ہو گئے، ڈھیلے ہو گئے. ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگوں کے حالات میں جو لکھا ہے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں کے سلسلے کی بہت بڑی شخصیت گزری. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت کی عادت تھی کہ ہر سال اپنی تنخواہ کے پیسوں میں سے قربانی کے لیے پیسے الگ فرماتے. طریقہ بھی ہے. پھر جب ذوالحجہ کا چاند نظر آنے لگتا تو جا کر خود اہتمام سے ایک ایسا مینڈھا خریدتے، دمبا، جو میں نے آپ کے سامنے نشانی عرض کی نا، اس طرح جا کے خرید، پھر اس کو لا کے اپنے گھر کے باہر رسی سے باندھ دیتے. دیوبند کے مدرسے میں حضرت کا گھر تھا. اور پھر کیا کرتے؟ مہندی بناتے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض جانوروں پر مہندی لگی ہوتی ہے نا. اگر جانور مہندی کی وجہ سے خوبصورت لگے تو لگانی چاہیے، لگا سکتے ہیں، کوئی مزہ نہیں. پھر حضرت اس کو مہندی لگاتے تھے اپنے دمبے کو. پھر جتنے دن عید میں باقی ہوتے تو خود اپنے ہاتھ سے اس کے لیے چارہ، گھاس، پانی سب لا کے رکھتے، اس کے ساتھ بیٹھتے. 7 ذی الحجہ جب ہوتی، اب 3 دن رہ گئے، تو پھر حضرت گھاس چارہ بند کر دیتے. پھر کیا کرتے؟ پھر پتہ ہے کیا کھلاتے اپنے دمبے کو؟ دودھ جلیبی. دودھ جلیبی جانتے ہیں دوست؟ بعض دودھ کی دکانوں پہ دودھ جلیبی ملتی ہے نا، گرم دودھ میں جلیبی ڈالتے ہیں، دمبے کو کھلاتے تھے. کیا یہ اس کا اکرام ہے؟ قربانی کا جانور ہے. 3 دن وہ دمبا دودھ جلیبی کھا کے صحت مند ہوتا. پھر عید کی نماز پڑھ کے اول وقت میں اس کو ذبح فرما دے. یہ اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے. انہوں نے قربانی کے جانور کا اکرام اس لیے کیا کہ انہیں پتا تھا کہ ان دنوں اللہ کی محبوبیت، اللہ کی رضا یہی مل سکتی. اس لیے صرف اس کو شوق نہ کہیں. ہمارے ہاں نوجوان ساتھی کہتے ہیں بھئی کراچی کا شوق ہے. اس کو صرف شوق کا نام نہ دیں. یہ شوق کے ساتھ ساتھ دین بھی ہے، شریعت بھی ہے، اجر بھی ہے. لیکن اس میں لگ کر انسان نماز ضائع نہ کرے کہ پہلے خدمت کی اور جب نماز کا وقت آتا ہے کہتے ہیں یار کپڑے ناپاک ہے جی، پھر نماز چھوڑ دیتے. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ کہ قربانی کو طیب نفس کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ، اور ایک خود ہمت اور جذبے کے ساتھ. ٹھیک ہے اگر کسی کو عذر ہے، پریشانی ہے، اب ایک سلسلہ چل پڑا کہ بھئی لوگ کہتے ہیں یار اب کون وہ کرے گا، چلو بھئی جا کے اجتماعی قربانی میں دے دو، عید کے دن جا کے گوشت ہم لوگ لے آئیں گے. ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کسی کو سہولت ہے، آسانی ہے، راحت ہے، خود اکرام کرے، خود خیال کرے، خود ذبح کرے، خود گوشت بانٹے، اس کا یہ ساری چیزیں، سارے مراحل کرے. آخری بات،
قربانی کے اس عمل پہ اللہ نے ایک وعدہ فرمایا، ان شانئک ھو الابتر، قربانی کا جو اہتمام کرے گا، چاہے اس سے حسد، بغض، عداوت، دشمنی کرنے والے بہت سارے لوگ ہوں گے جو چاہیں گے کہ اس کا پتہ کٹ جائے، یہ مٹ جائے، اس کا نام مٹ جائے، ہم اس کو تباہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں، جو آج کل ہمارے بڑے مسائل۔ لیکن سورت کہتی ہے کہ جو نماز کا اور قربانی کا اہتمام کرے گا، بے شک ایسے بندے کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے، مٹ جائے گا، اس کا تذکرہ ہی نہیں رہے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ دوست، آج حسد فتنوں کا دور ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کون ہمارے لیے کیا سوچتا ہے، کس کے دل میں کیا جذبات ہے، اور نہ ہمیں اس کی پرواہ کرنی چاہیے۔ اپنے معمولات کا اہتمام کریں، آنے والے قربانی کے ایام کی خوب تیاری کریں۔ دوست، جانور لیں، خوبصورت لیں، اس کو کھلائیں پلائیں، موٹا تازہ کریں، خود ذبح کریں، پھر گوشت بن جائے، خود جا کے غریبوں میں بانٹ کے آئے۔ کون کون اہتمام کرے گا دوست؟ سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ دیر کے لیے ختم خواجگان جو ہمارے بزرگوں کے ختمات ہیں وہ پڑھے جائیں گے۔ جن ساتھیوں کے پاس کارڈ نہیں ہے وہ طلبہ سے وصول کر لیں اور اس کو محفوظ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 1 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔
7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تین مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تین مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ تین مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تین مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تین مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تین مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تین مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ تین مرتبہ پڑھیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم، یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ تین مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو اور جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں ان کو ان کی قبروں میں اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان تمام حضرات کو ان ختمات کا پورا پورا اجر نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے پہلے ذکر جہری کریں گے، یعنی آواز کے ساتھ ذکر، لیکن یہ آواز معتدل ہو۔ بہت زیادہ چیخ و پکار ذکر میں کرنا مسجد اور ذکر دونوں کے آداب کے خلاف ہے، اور ذکر جہری اتنا آہستہ ہو کہ اپنی آواز بھی نہ آئے تو اس کا فائدہ نہیں۔ اس لیے تھوڑی دیر پہلے ذکر جہری کریں گے، ہر ساتھی اتنی آواز کہ اپنے کان تک آواز آئے۔ اس کے بعد تھوڑا سا ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اب کچھ دیر کے لیے ساتھی مراقبہ کریں گے ذکر قلبی۔ یہ دل کا ذکر ہے جو زبان کے ذکر پہ 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمام ساتھی اپنے سروں کو جھکا لیں، آنکھیں بند کر لیں، دلوں کو یکسو کر لیں اور دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات، گندگی سب کچھ نکل رہا ہے، اور میرے دل کی دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے۔ ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، رحمت کا اس کے کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، رحمت کا اس کے کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، سنتا بھی ہے سوال وہ دیتا بھی ہے جواب، سنتا بھی ہے سوال وہ دیتا بھی ہے جواب، غافل غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے، غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے، اس کے سوا جھکائے کہیں بھی بشر جبی، اس کے سوا جھکائے کہیں بھی بشر جبی،
یہ بات کبریا کو گوارا ہی نہیں ہے، یہ بات کبریا کو گوارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح، محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح، آقا نے گر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے، آقا نے گر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ جتنے ساتھی آج کی مجلس ذکر میں تشریف لائے، جس درجے میں شرکت کی، یا اللہ سب کو قبول فرما دے۔ یا اللہ سب کی زندگیوں میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، رہائش میں، اسباب میں، سواری میں، علم میں، عمل میں، تقوی میں، طہارت میں، دیانت میں، للہیت میں، اس دنیا میں اس دنیا میں یا اللہ خوب خوب برکتیں نصیب فرما دے۔ اور سب سے بڑھ کر یا اللہ ہم سب سے اپنی رضامندی کا اعلان فرما دے، ہم سے اپنی ناراضگی کو یا اللہ ختم فرما دے۔ یا اللہ ساری زندگی مسجد کے ماحول سے، دین کے ماحول سے، علم کے ماحول سے، اپنے پاکیزہ ذکر کی مجلسوں سے جڑ کر رہنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ بری صحبت سے، برے ماحول سے، برے دوستوں سے، برے انجام سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ برے دن سے بھی محفوظ فرما دے، یا اللہ بری رات سے بھی محفوظ فرما دے۔ یا اللہ اپنی ناراضگی اور غضب سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ ہمارے گھروں کے ماحول کو یا اللہ دین اور خیر کے ماحول میں تبدیل فرما دے۔ آلات لہو والعب، آلات معصیت کو اپنی زندگیوں سے، اپنی گاڑیوں سے، اپنی سواریوں سے، اپنے گھروں سے نکالنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو مبارک عشرے کی دن راتیں گزر رہی ہے، اس کی تمام سعادتیں اور برکتیں ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں خوب ان کی جھولیاں بھر بھر کے اپنی شان کے مطابق برکتیں نصیب فرما دے۔ بے برکتی کی زندگی سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ ہماری اس مسجد کو، اس مدرسے کو، یہاں چلنے والے خیر کے تمام سلاسل کو
اپنے فضل و کرم سے تا قیامت جاری و ساری فرما دے۔ اخلاص کی دولت یا اللہ نصیب فرما دے۔ ہمارے مشفق و مربی، تمام سلسلوں کے بانی حضرت اقدس مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، یا اللہ ان کی کامل و مکمل مغفرت فرما دے۔ تمام سلسلوں کو ان کے حق میں تا قیامت صدقہ جاریہ فرما دے۔ ہمارے والدین، اساتذہ اکرام، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، اس مسجد کے، اس علاقے کے جتنے نمازی بزرگ احباب دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی کامل اور مکمل مغفرت فرما دے۔ اسی زندگی میں آخرت کی زندگی کی تیاری کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ حج بیت اللہ کی زیارت اپنے فضل و کرم سے یا اللہ بار بار نصیب فرما دے، ہر سال یا اللہ نصیب فرما دے۔ جتنے احباب گئے ہیں ان کے جانے کو، ان کے حج کو قبول فرما دے۔ جتنے ساتھی جانا چاہتے تھے یا اللہ رکاوٹ آ گئی، وہ باوجود حسرت کے، کوشش کے نہیں جا سکے، یا اللہ آپ کے خزانوں میں کمی نہیں، یا اللہ ان کے دل بلا شبہ ٹوٹے ہوئے ہیں، یا اللہ ان رہ جانے والوں کو اپنی شان کریمی سے حج کا پورا پورا اجر نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو بھی ان کے ساتھ شامل فرما دے۔ علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ جتنے طلبہ عزیز ہمارے بیٹھے ہیں یا اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، علم میں برکت نصیب فرما دے۔ ان کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ علم نبوت سیکھ کر یا اللہ تیرے دین کی دعوت لے کر پوری دنیا کے لیے ان کو قبول فرما دے۔ قبل اول کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما دے۔ یا اللہ قبل اول کو آزادی کی نعمت نصیب فرما دے۔ یہود کو، اسرائیل کو اپنے غیظ و غضب سے یا اللہ نیست اور نابود فرما دے۔ یا اللہ ان کے وجود سے اس صفحہ ہستی کو پاک اور صاف فرما دے۔ اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو یا اللہ غیرت و حمیت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ان مظلوم فلسطینی مسلمان بھائی جو کٹ گئے، قربان ہو گئے، ہر گھر سے جنازے اٹھ گئے، یا اللہ تیرے قبل اول کی محبت میں ڈٹ کر کھڑے ہیں، یا اللہ ان کی بھرپور نصرت اور مدد فرما دے۔ فرشتوں کی جماعتوں سے، پرندوں کی جماعتوں سے، مجاہدین اسلام کی جماعتوں سے ان کی مدد و نصرت فرما دے۔ ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کی تا قیامت حفاظت فرما دے۔ اندرونی بیرونی سازشوں سے، دشمنوں سے اللہ اس پیارے ملک کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ گرمی کی شدت نے سب کو پریشان کر رکھا ہے، یا اللہ یقیناً ہمارے گناہوں کا وبال ہے، یا اللہ گرمی کی اس شدت کو ختم فرما دے۔ خیر اور رحمت کی ہوائیں، بارشیں اس ملک کو اور ہم سب کو، بالخصوص ہمارے شہر کراچی کو یا اللہ نصیب فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔